نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صدق الله العظيم وآمین. میرے عزیز والدین، سرپرستان کرام اور پیارے طلباء و طالبات، میری طرف سے آپ سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے آپ سب صحت و ایمان کے بہترین حالت میں ہوں گے. میں جواد نبی سینا بحیثیت پرنسپل سینا اسکول اینڈ کالج آج آپ لوگوں سے مخاطب ہوں. آج کے اس سیشن میں، آج کے اس ویڈیو میں چند باتوں کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں اور امید رکھتا ہوں کہ یہ باتیں، یہ ہدایات، یہ چیزیں انشاءاللہ اس قوم ملت بالخصوص اس ادارے میں زیر تعلیم طلباء و طالبات کے روشن مستقبل کے لیے مفید اور کارگر ثابت ہوں گے. سب سے پہلے میں بات کروں گا ہمارے ادارے میں جو ہم نے نیا تدریسی طریقہ کار اختیار کیا ہے اس کی تھوڑی سی وضاحت کے لیے، کیونکہ والدین کی طرف سے گزارشات، ان کی طرف سے سوالات، ان کی طرف سے شکوک و شبہات کا اظہار کیا جا رہا تھا اور بار بار کچھ سوالات آ رہے تھے تو ان کی وضاحت میں ضروری سمجھتا ہوں. دوسری بات ہم کریں گے آن لائن کلاس کے بارے میں. جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ حکومت پاکستان کی جانب سے ورکنگ ڈیز کو کم کر کے صرف 4 دن کیا گیا ہے اور جمعہ اور ہفتے کی چھٹی کو لازمی قرار دیا گیا ہے. لہذا بچوں کے وقت کو بچانے کے لیے اور ان 2 دنوں کو بھی قیمتی بنانے کے لیے اور درس و تدریس کا عمل جاری رکھنے کے لیے ہم نے جمعے اور ہفتے کو آن لائن کلاسز کا آغاز کیا ہے. تو آن لائن کلاسز کے بارے میں بھی مختصر بات کریں گے اور اس سے آپ کو آگاہ کریں گے اور اس میں درپیش مشکلات اور درپیش چیلنجز پر بھی بات کریں گے. اور آخر میں والدین کے لیے ہم سجیشن یا مشورہ آن لائن کلاسز کے حوالے سے دیں گے. تو سب سے پہلے تدریسی طریقہ کار کے بارے میں میں بات کرنا چاہوں گا. تو امثال تدریسی طریقہ کار میں ہم نے یہ چیز کی ہے کہ ہم نے ہر مضمون بالخصوص اردو، انگریزی اور کمپیوٹر سائنس ان کی کتابوں کو سائٹ پہ رکھ کر ان میں وقفہ کر کے ہم کمپلیٹلی ایسیلوپ بیس ٹیچنگ پر چلے گئے ہیں. آپ سب اس بات پر مجھ سے اتفاق کرتے ہوں گے کہ ہمارے بچے پلے گروپ یا نرسری سے اسکول میں داخل ہو کر وہ ماسٹر یا گریجویشن کر جاتے ہیں، مگر انگریزی اور اردو میں ان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے کیونکہ ان میں جو تدریسی طریقہ کار تھا اس میں کچھ کمیاں تھی. ان پر سوچ وچار کر کے ایکسپرٹ سے مشورہ کرنے کے بعد ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ ہم انگلش کو اور اردو کو بالخصوص ان کو ہم ایز اے لینگویج پڑھائیں اور جو زبان کی بنیادی 5 سکلز ہے، ریڈنگ، رائٹنگ، اسپیکنگ، لسننگ اور گرامر، اس پر فوکس کر کے اسی کو ہی پڑھائیں. جبکہ پہلے صرف ریڈنگ پر یا میکسیمم رائٹنگ پر فوکس ہوتا تھا. تو ابھی ہمارے اسکول میں ہمارے جمعات اول سے لے کر جمعات ہفتے تک ہر کلاس میں ہم ایسے لو بیس ٹیچنگ بالخصوص انگلش اور اردو، کمپیوٹر بلکہ باقی مضامین میں بھی ہمارا مکمل فوکس ایسے لو بیس ٹیچنگ پر ہے. اور اس میں ہم کوشش کریں گے کہ بچوں کے اندر چھپی ہوئی صلاحیتیں ان کو باہر نکالیں اور جو ہمارا جو ٹیچنگ ہے، ہمارا جو تدریسی طریقہ کار ہے، اس میں بچوں کے اندر جو چھپی صلاحیتیں ہیں، جو اندر صلاحیتیں، ان کو باہر نکالیں. تو پورا فوکس اسی پر ہوگا. اور میں والدین سے درخواست کرتا ہوں، ان سے گزارش کرتا ہوں کہ بے شک شروع میں تھوڑا سا مسئلہ ہوگا، شروع میں بچے اس عمل کے ساتھ واقف نہیں ہوں گے، والدین کو بھی مسئلے درپیش ہوں گے، لیکن انشاءاللہ بہت جلد بچے بھی عادی ہو جائیں گے اور والدین انشاءاللہ خوش ہوں گے اور ہم بھی مطمئن ہوں گے اور بچوں کے اندر بھی انشاءاللہ کافی چینج آئے گی، وہ بہت کچھ سیکھ پائیں گے، ان میں تخلیقی صلاحیت زیادہ ہوگی اور تخلیقی صلاحیت پیدا ہوگی. ہماری، چونکہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ ہماری ٹیچنگ ابھی اسٹوڈنٹ سینٹرڈ ہے. ہم کوشش کرتے ہیں کہ زیادہ تر اسٹوڈنٹ پر فوکس کریں، اسٹوڈنٹ ایکٹیویٹیز کریں، اسٹوڈنٹ سوچیں، اسٹوڈنٹ کو ہم ٹاپک پڑھائیں، وہ دماغ استعمال کریں اور اپنی طرف سے اس کا جواب دے دیں. اگر ایک بچہ جواب دے سکتا ہے، رٹا رٹایا ہوا جواب نہیں،
یا بھی میں لکھا اور پھر اس نے اس پہ رٹا لگا اور پیپر میں وہ سوال دہرایا ہے وہ نہیں، بلکہ ٹیچر ایک مضمون یا ایک ٹاپک پڑھاتا ہے، بچہ اس ٹاپک کو سمجھتا ہے، اس کو سنتا ہے، اس پہ کوئی عمل کرتا ہے، اس کا فہم، اس کا مفہوم سمجھ جاتا ہے، پھر اس سے آپ سوال کریں، پشتو میں کریں، اردو میں کریں، انگریزی میں کریں، زبانی کریں، لکھ کر کریں، بچہ جواب دے سکے تو ہم سمجھیں گے کہ بچے نے کچھ سیکھ لیا ہے۔ لہذا ہمارے ٹیچنگ ایسے لوگ ایسے ابھی اس میں ایک مشکل آ رہی ہے، اور مشکل یہ آ رہی ہے چونکہ کتاب نہیں ہے، یا جو ہمارے جو ہوم ورک ہوتا ہے وہ بھی ایکٹیویٹی بیس ہوتا ہے، یا بچوں کی اپنی طرف سے کچھ لکھائی ہوتی ہے، ان میں والدین کو مسئلے درپیش ہے یا والدین کو مسئلے آتے ہیں، اسی کا حل انشاءاللہ ہم وہ جلد نکالیں گے، اور اسی ویڈیو کے ذریعے آپ لوگوں کو میں یہ خوشخبری سناؤں یا یہ آپ کو پیغام دوں کہ انشاءاللہ ہمارے ادارے میں زیر تعلیم جو بچے ہیں وہ اسکول کے بعد، چھٹی کے بعد کہیں بھی ٹیوشن کے لیے لے جائیں گے، ان کے لیے کسی ٹیوشن ٹیچر کی ضرورت نہیں ہوگی۔ والدین کی آسانی کے لیے ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کے بچوں کے اپنے ہی ٹیچر وہ شام کے وقت ایک خاص ٹائم پر وہ زوم کلاس کے ذریعے آپ کے سارے ٹیچرز آن لائن ہوں گے۔ آپ نے صرف یہ کرنا ہے کہ آپ نے اپنے بچے کو اپنے ساتھ بٹھانا ہے، اس کا جو ہوم ورک ہے اس کے سارے ٹیچرز آن لائن ہوں گی، اور وہ آپ کے بچے کی رہنمائی کرتے رہیں گے، اور آپ کا بچہ جو ہوم ورک یا ہوم ایکٹیویٹی، ہوم ٹاسک اس کو ملا ہوگا، آپ کا بچہ اپنے اساتذہ کی نگرانی، ان کی رہنمائی وہ ہوم ورک کرتا چلا جائے گا، جس سے والدین کی کافی زیادہ مشکلات انشاءاللہ العزیز آسان ہو جائیں گے۔ دوسرا مرحلہ یا دوسری بات میں کرنا چاہتا ہوں آن لائن کلاسز کی۔ آن لائن کلاسز جب ہم نے شروع کیے تو پہلے دن ہمیں بہت مسئلے تھے۔ پہلا تجربہ ہم نے یہ کیا کہ ہم نے ایک لیکچر ریکارڈ کیا، مختصر ترین لیکچر، پوری کتاب سے آسان آسان ٹاپک اٹھایا، اس پہ ہم نے مختصر ترین لیکچر ریکارڈ کرایا، اور سیشن ہم نے رکھ دیا کہ ابھی اس سیشن میں ٹیچر اور اسٹوڈنٹ ان کے کوشچن اور آنسر ہوں گے۔ الحمدللہ وہ تجربہ ہمارا کافی کامیاب رہا، کافی ٹھیک رہا۔ اب نیکسٹ فرائیڈے، نیکسٹ سیٹرڈے انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ ٹاپک کو تھوڑا سا لمبا کر دیں، ویڈیوز آپ کے ساتھ بہت وقت شیئر کر دیں، بچے وہ ویڈیو وہ لیکچر وہ سن لیں، بار بار سن لیں، بار بار دیکھ لیں، ان کو سمجھ لیں، اور پھر جو آن لائن کلاس ہوگا اس میں بچے ٹیچر سے اس پر کوشچن آنسر کر سکیں، اور ان میں جو شفاعت یا جو لوپ یا جو اور بات رہتی ہے ٹیچر انشاءاللہ اس کو اس آن لائن سیشن میں اور ایکسپلین کر دے گا، اور بھی ایکسپلین کر دے گا، اور بچہ اس کو سمجھ پائے گا۔ پیرنٹس کی طرف سے جو ایشوز آ رہی تھی ان میں ایک ایشو جو مینلی تھا کہ ہمارے جو پیرنٹس ہیں، اگر کسی کا ایک سے زیادہ بچہ اسکول میں پڑھ رہا ہے تو ان کے لیے یہ ایشو تھا کہ گھر میں ایک ڈیوائس ہے اور بیک وقت ایک بچہ کلاس میں آن لائن آ سکتا ہے، دوسرا نہیں آ سکتا تھا، تو اس کے لیے ایک ہاتھ ہم نے یہ نکالا ہے کہ نیکسٹ ٹائم جو میل سیکشن اور فیمیل سیکشن ان کا جو ٹائم ٹیبل ہے، ان کا جو اسکیڈول ہوگا انشاءاللہ وہ ڈفرنٹ ہوگا، وہ مختلف ہوگا، بیک وقت زیادہ کلاسز آن لائن نہیں ہوں گی، تو ایک ڈیوائس سے یا دو ڈیوائس سے انشاءاللہ کام چل جائے گا۔ جو دوسرا مسئلہ پیرنٹس کی طرف سے آ رہا تھا وہ نیٹ کا تھا، اور پیرنٹس یہ کہہ رہے تھے کہ نیٹ کا ایشو آ رہا ہے، بعض گاؤں میں خاص ٹائم پر نیٹ کام نہیں کر رہا تھا، تو ان کو میں بتاتا چلوں کہ آلریڈی یہ لیکچر یہ ریکارڈڈ فارم میں یوٹیوب پر موجود ہوں گے، لنک ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، کسی بھی وقت آپ وہ دیکھ سکتے ہیں جب بھی آپ کو موقع ملے۔ میں آپ سب کو انکریج کرتا ہوں کہ آپ ہمیں اس سلسلے میں مشورے بھی دیتے رہیں، ہمیں اپنے مسائل سے آگاہ بھی کریں۔ لاسٹ میں والدین سے صرف ایک درخواست کرتا ہوں، اور وہ درخواست یہ ہے کہ آن لائن کلاسز کے لیے یا ہوم ورک کے لیے اپنے بچوں کو بالکل موبائل خرید کر نہ دیں۔ بعض والدین نے مجھ سے رابطہ کیا ہے یا ادھر آفس آ کر انہوں نے مجھ سے بات کی ہے کہ ہم اپنے بچوں کے لیے اب یا اپنے گھر کے لیے ایک یا دو موبائل فون خریدنے جا رہے ہیں، تو میں سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ برائے مہربانی اپنے بچوں کے لیے موبائل فون نہ خریدیں، اپنے بچوں کے لیے لیپ ٹاپ نہ خریدیں، بلکہ موبائل فون اور لیپ ٹاپ کی جگہ کمپیوٹر یا جس کو ہم پی سی کہتے ہیں، پورا کمپیوٹر جو سیٹ ہوتا ہے وہ خرید لیں۔ ایک تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ وہ آپ کو سستا پڑے گا،
وہ اتنا مہنگا نہیں ہے. دوسرا وہ محفوظ رہتا ہے. موبائل اسکرین ٹوٹنے کا، موبائل غائب ہونے کا، موبائل گم جانے کا، اس کے رسک زیادہ ہے جبکہ کمپیوٹر کا رسک نہیں ہے. اور تیسرا اور سب سے اہم فائدہ کمپیوٹر کا یہ ہے کہ کمپیوٹر کا نیگیٹو یوز، منفی یوز انتہائی کم ہوتا ہے. ایک موبائل وہ ایک بچہ کہیں بھی لے کے جا سکتا ہے، اس کا اسکرین وہ گھما سکتا ہے، لیپ ٹاپ کو کہیں بھی لے جا سکتا ہے. پیرنٹس کو پتہ نہیں چلتا کہ بچہ اس وقت کلاس اٹینڈ کر رہا ہے یا وہ کوئی گیم کھیل رہا ہے یا کوئی اور ڈرامہ، فلم، ویڈیو وغیرہ دیکھ رہا ہے. جبکہ ایک کمپیوٹر کا اسکرین ٹیبل پہ پڑا ہو. کوشش کریں کہ کمپیوٹر کا اسکرین وہ گھر کی طرف ہو. اب گھر میں ماں ہو، بہن ہو، والد صاحب ہو، بھائی ہو، جو بھی ہو، وہ اپنا کام کرے، گھر میں صفائی کرے، کھانا بنائے، کچھ بھی کرے، اسکرین کی طرف نظر دوڑانے سے پتہ چل جاتا ہے کہ بچہ اس وقت کیا ایکٹیویٹی کر رہا ہے. آیا یہ بچہ وہ کلاس اٹینڈ کر رہا ہے، وہ کوئی گیم کھیل رہا ہے، وہ کوئی ویڈیو دیکھ رہا ہے، اور کیا ویڈیو دیکھ رہا ہے، کیا گیم کھیل رہا ہے، اور کون سا کلاس اٹینڈ کر رہا ہے. تو میں تمام والدین سے ایک عاجزانہ اور درخواست کرتا ہوں کہ برائے مہربانی اپنے بچوں کو موبائل خرید کے نہ دیں، ان کے لیے موبائل نہ دیں، ان کے لیے لیپ ٹاپ نہ دیں، بلکہ کمپیوٹر کا بندوبست کریں اور کمپیوٹر خرید کر دیں. اور گھر میں آپ کے بچے پر، آپ کے بچے کی تعلیم پر آلریڈی اتنا زیادہ خرچہ ہو رہا ہے، تو گھر میں ان کے لیے ہفتے کا پیکج جو انٹرنیٹ کا پیکج ہوتا ہے اس کا انتظام کر دیں. تقریباً 500-600 یا میکسیمم 1000 میں آ جاتا ہے. آلریڈی اتنے زیادہ خرچے ہو رہے ہیں، تو بچوں کی جو تعلیمی سفر ہے اس کو روا رکھنے کے لیے، اس کو جاری رکھنے کے لیے یہ قدم اٹھائیں. انشاءاللہ اس سے بچے کو فائدہ ہوگا، استفادہ ہوگا، کوئی نقصان نہیں ہوگا. اور اگر آپ ہمارے ساتھ تعاون جاری رکھیں گے اور ہم آن لائن کلاسز کے ذریعے اسی طرح آپ کے ساتھ رابطے میں رہے، تو آگے بھی جتنی مشکلات اور چیلنجز درپیش ہوں گی ہم اس پر کام پہلے سے پا چکے ہوں گے. ہم تیار ہوں گے. آگے گرمیوں کی چھٹیاں آ رہی ہے، ہماری خواہش ہے کہ گرمیوں کی چھٹیوں میں بھی درس و تدریس کا سلسلہ جاری و ساری رہے، ہم بچوں کے ساتھ رابطے میں رہے اور بچوں کی جو تعلیمی سفر ہے وہ جاری رہے. اس کے علاوہ اگر کسی قسم کا کوئی ایشو آتا ہے وہ بھی جاری رہے. اس کے علاوہ جیسے میں پہلے بتا چکا ہوں کہ کچھ والدین مجھ سے اکثر یہ شکوہ کرتے ہیں، ان کا یہ ایشو ہے کہ ان کے بچے اسکول آنے کے بعد یا اسکول سے گھر واپس جانے کے بعد انہوں نے اپنے بیٹے کے لیے ٹیوشن کا انتظام کر رکھا ہے. میں اکثر والدین سے بحیثیت پرنسپل، بحیثیت استاد ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ہم آپ سے اسکول آپ سے پہلے سے ٹیوشن فیس لے رہا ہے، آپ بچے کو کہیں بھی ٹیوشن پر نہ بھیجیں، بلکہ بچے کو جو ہوم ورک، ہوم ٹاسک ملا ہے آپ صرف اتنا کریں کہ بچے کو گھر میں بٹھا دیں اور بچہ وہ ہوم ورک، ہوم ٹاسک وہ کر دے. اس میں پھر یہ ایشو آتا ہے کہ بعض والدین کے پاس یا تو ٹائم نہیں ہوتا یا ان کو سمجھ نہیں آتی کہ بچے کے ساتھ ہوم ورک یا ہوم ٹاسک کیا کرنا ہے. تو اس کے لیے ہم یہ نکالنے جا رہے ہیں کہ انشاءاللہ بہت جلد آپ لوگوں کے لیے ہم یہ سروس کریں گے کہ آپ کا جو بچہ ہمارے ساتھ جس کلاس میں پڑھ رہا ہے، فار ایگزامپل 4 کلاس میں، اس کو جو ہوم ورک، جو ہوم ٹاسک ملتا ہے ایک فکس ٹائم پر، ایک خاص ٹائم پر اس بچے کے سارے ٹیچر یا زیادہ تر ٹیچر وہ آن لائن ہوں گے، زوم اپلیکیشن کے تھرو، زوم کلاسز کے تھرو. آپ صرف بچے کو کمپیوٹر کے سامنے بٹھا دیں، اس کے ساتھ کوئی بڑا ہو کہ بچہ ٹیچر کی بات سن لے، بچہ اپنا ہوم ورک، اپنا ہوم ٹاسک، اپنا ایکٹیویٹی وہ جاری رکھے. اور اس کو کسی قسم کا کوئی مسئلہ ہو، کسی قسم کی کوئی رہنمائی چاہیے ہو، وہ اپنے ٹیچر سے براہ راست رابطے میں رہے گا، براہ راست پوچھے گا اور ٹیچر اس ٹائم اس کی رہنمائی کرے گا اور بچہ اپنا ہوم ورک، اپنا ہوم ٹاسک اپنے استاد کی زیر نگرانی، اپنے استاد کے ہدایات کے مطابق وہ ایکٹیویٹی کرے گا، ہوم ورک کرے گا. انشاءاللہ اس سے بچہ آگے بڑھے گا، اس کو گھر میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا اور ہمارا اور آپ کا جو یہ سفر ہے جو بچے کی کامیاب مستقبل پر اختتام پذیر ہوگا انشاءاللہ وہ بہت اچھے طریقے سے انشاءاللہ وہ جاری رہے گا. میں آخر میں تمام والدین سے گزارش کرتا ہوں کہ ہم دونوں کا منظر ایک ہے، ہم دونوں کا مقصد ایک ہے. ہمارا منظر، ہمارا مقصد ہمارے بچے کی کامیاب زندگی ہے. ہم اپنے بچے کو اس قابل بنائیں کہ وہ دور جدید کے یا مستقبل میں آنے والے جتنے چیلنجز ہیں، جتنی مشکلات ہیں، ہمارا بچہ اس قابل ہو کہ اس کو فیس کر سکے، ان مقابلوں کو جیت سکے اور وہ
آگے بڑھ سکے. اور یہ تبھی ممکن ہوگا کہ میرا اور آپ کا، ہمارا اور آپ کا، ادارے کا اور آپ کا، اساتذہ کا اور آپ کا رابطہ بھی برقرار رہے اور ہم ایک دوسرے کے ساتھ تعاون بھی کریں. اگر ہمارا رابطہ برقرار رہا، ہم ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے رہے، انشاءاللہ العزیز ہم کامیاب ہوں گے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. میں آپ سب کا انتہائی مشکور ہوں. میں اس ویڈیو کے کمنٹ میں آپ سب سے، آپ کا کسی قسم کا کوئی مشورہ ہو، آپ کا کسی قسم کا کوئی سوال ہو، آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. انشاءاللہ العزیز میں آپ کے لیے حاضر رہوں گا. تھینک یو. جزاک اللہ. والسلام.